ویلکم بیک ٹو ایپیسوڈ آف کار ٹاک. ہمارے ایک بار ہے مشتاق نام ہے ان کا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں, میں نے اس کے علاوہ بھی کافی سارے میں نے دیکھے ہیں. میں اپنا گھر بیسیکلی خریدنا چاہ رہا تھا, تو میں نے کافی سارے آپشن دیکھے یوٹیوب پہ, بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جتنے بھی دیکھے ہیں جو کہ قسطوں پہ مل رہے ہیں ویسے ہی مل رہے ہیں. ایک تو وہ گھروں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں, جو بھی اچھا گھر ہے بہتر جگہ کے اوپر ہے. دوسرا یہ کہ جو قسطوں پہ مل رہے ہیں وہ بھی بہت مہنگے گھر ہیں, اور وہ تو قسط جو ہے وہ ایک عام آدمی تو افورڈ نہیں کر سکتا. تو کیا آنے والے ٹائم میں کبھی ایسا بھی ہوگا کہ پاکستان میں کوئی ایسے گھر ہوں گے جو کہ مطلب ایک ریزنیبل سی قسط میں ہوں گے, جو لوگ جابز وغیرہ کر رہے ہیں وہ اپنے کرائے کی جگہ قسط وغیرہ دے دیں گے اور وہ اس گھر کے مالک ہو جائیں گے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں, پاسبل ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے یہ گھر پرووائڈ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہماری حکومت تو ایجوکیشن نہیں دے رہی, ہیلتھ فیسلٹی نہیں دے رہی, تو گھر تو مہنگی چیز ہے. پچھلے وزیر اعظم نے فور کلوجر لاز اپروو کرا کے عمران خان نے عدالتوں سے تو بینکوں کو آن بورڈ کیا تھا, یہ قرضے تھے. بینکوں نے تقریباً 33 ارب روپیہ لوگوں کو قرضہ دیا تھا. جو جتنے لوگوں کو قرضہ دیا تھا ایوریج قرضہ کو 33 لاکھ روپے تھا. اس میں زیادہ تر اس طرح کے کیسز تھے, کسی کے پاس پلاٹ ہے تو وہ کنسٹرکشن کرنا چاہتا ہے, کسی کے پاس گھر ہے تو وہ اس کو تھوڑا بڑا ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, 2 کمرے اور ڈالیں گے, واش روم بنائیں گے, کچن بنائیں گے, یا سنگل اسٹوری ڈبل کرنا چاہتے ہیں. تو اس قسم کا بینکوں نے دیا تھا. بینک بہت سیف کھیلے تھے, نئے بندوں کو انہوں نے دیا ہی نہیں تھا اور کم دیا تھا. دیکھیں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جیسا ایک فیئرنیس والا بندہ اگر وہ ایز وزیر اعظم آ جائے, جو کہ یہ آنے نہیں دیں گے کیونکہ ایک آیا تھا اس کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی جان کے پیچھے ہیں, کیونکہ یہ ملک انفارچونیٹلی اشرافیہ کا ہے, اور جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کوئی ایسا بندہ آئے کل کو ہمارا حساب کرے, تو وہ ان کو چاہیے نہیں. عام آدمی بیچارے ان پڑھ ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اس کے کیا رائٹس ہیں, آئین کیا کہتا ہے. کسی عام آدمی کو آئین کی سمجھ نہیں ہے. آئین کے مطابق افواج پاکستان کا کام حکومتیں گرانا یا لانا نہیں ہے, ان کا کام دفاع کے چلانا ہے. حکومت جو ہے وہ عوام کی جمہوری راستے سے آئے گی. اگر ایسا ہو تو پھر جو بندہ جمہوری راستے سے ووٹ لے کے منتخب وزیر اعظم ہوگا وہ لوگوں کے لیے سوچے گا. لیکن یہاں پہ جو ادارہ ہے, جو فوج پاکستان کے جو جرنیل ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی انٹرفیئرنس بالکل جائز ہے, صحیح ہے نا. اور یہ قائد اعظم کو جو ایمبولینس غلط بھیجی گئی تھی وہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا, اور وہ آج اس نہج پہ آ گیا کہ عوام کے لیے کچھ بھی اس ملک کے اندر نہیں ہے. عوام 20 لاکھ کے قریب لوگ ابھی رجیم چینج کرنے جب باجوہ نے کیا تھا تو وہ رجیم چینج کرنے کے بعد 20 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے جا چکے ہیں, اور بھی اپرچونٹی ڈھونڈ رہے ہیں وہاں ملے. اور یہ جو لوگ جا چکے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ تھے, اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو جو کچھ کر سکتے تھے, جو پاکستان کو آگے لے کے جانے کی صلاحیت رکھتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی وہ کریم چلی گئی, تو باقی پیچھے وہ رہ گئے جو بیچارے ماجے گام میں ساجے, جن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ جو نواز اور زرداری اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کو ایسے ہی لوگ چاہیے ماجے گام میں ساجے کہ جو کہ بس یہی صحیح ہے, جھوٹ کو وہ سچ گئے اور سچ کو جھوٹ گئے, تو وہ یہ اس میں کامیاب ہے بظاہر. لیکن ایک اللہ کا پروگرام ہے, اللہ کی ذات, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, اور ہمارا پورا یقین ہے اللہ کے اوپر کہ اللہ ایسی لاٹھی ان کے سروں میں مارے گا کہ ان کے سر کا کچومر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اداروں کے سرغنہ کا بھی سر قلم ہوئے گا, اور باقیوں کا بھی ہوگا. یہ جو چور سیاستدان ہیں عوام کے لیے یہ کچھ سوچنے پہ مجبور ہوں گے. دیکھیں عوام جو آپ نے کہا نا کہ یہ اگر آپ اس طرح کرنا شروع ہوں گے نا کہ اگر آپ ابھی جو گھر آپ لیتے ہیں, یعنی 1.5 کروڑ سے نیچے کا تو گھر نہیں ملتا شہروں میں, صحیح ہے. بندے کی آمدنی 50,000 روپیہ 1 لاکھ روپیہ, وہ 1.5 کروڑ کا گھر کیسے لے گا؟ وہ تو ساری زندگی بھی اگر مزدوری کرتا رہے تو وہ نہیں لے سکتا. تو یہ اس طرح تو گھر نہیں آئے گا. اب گھر آئے گا کہ گورنمنٹ اگر پلان کرے. یہ جو بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تنخواہیں اور مراد لے رہے ہیں, ایمانداری کے نمازیں پڑھتے ہیں, اور یہ سرکاری کوٹے پہ حج کرتے ہیں, یہ جب کہ پالیسیز بنائیں گے اور وہ جو عوامی سیاستدان, عوامی لیڈرز, وہ ان کو اپروو کریں گے, اور ایسی جگہوں پہ ہاؤسنگ بنے گی کہ جو شہروں سے الگ ہو, جو کہ گورنمنٹ کی جگہ ہے, جس کے اوپر 2 کمرے کے گھر وہ لوگوں کو مل جائے. اور وہ مل سکتے ہیں 2 کمرے کے گھر لوگوں کو مل جائے. لوگوں کو چھت چاہیے, ٹھیک ہے, آپ ان کو مہنگے گھر نہیں چاہیے, اور ان کو ملے کم از کم 20-30 سال کی مارگیج کے اوپر, جو کہ قانون پاس کروا چکے ہیں عمران خان. اس مارگیج کے اوپر ملے تو لوگوں کے گھر بن جاتے ہیں. سرکار کا جاتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, کیونکہ زمینیں تو وہ جو وڈیرے قبضہ کر لیتے ہیں, ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ قبضہ کر لیتے ہیں. وہ جو چور
لوگ ہیں وہ قبضے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. عمران خان نے چھڑائے تھے نا قبضے ان سے, پورے ڈیڑے الٹائے تھے کہ بھئی یہ سرکاری زمینیں آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو لیکن یہ کچھ اداروں کے چور جو ملازمین ہیں, جو حرام خانے پہ لگے ہوئے ہیں, اور جو کرپٹ پالیٹیشنز ہیں, وہ مل کے وہ زمینیں لوٹ رہے ہیں جس کے اوپر لوگوں کی ہاؤسنگ بننی تھی. دیکھیں نا, آپ نے پاکستان بننے کے لیے تو عام آدمی نے قربانیاں دی تھی, اور آ کے ان جرنیلوں نے اس کو قبضہ کر لیا, اور یہ آگے چور سیاستدان رکھ دیے, اور وہ کہتے ہیں جی آپ ہم سے لڑ کے دکھائیں, آپ ہم سے جو ہے نا وہ ایجیٹیشن کریں, آپ قربانیاں دیں. پھر بھائی ہم نے قربانیاں پہلے دی تھیں, آپ کہاں سے آگے نفوست کے مارے ہوئے لوگوں جنہوں نے آ کے ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بار بار قربانیاں کیسے دیں, کیونکہ ہم نے قربانیاں دے کے یہ ملک لیا تھا. آپ آ کے تو لوٹ مار کرنے والے 2 نمبر لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے اوپر بیٹھ گئے. تو یہاں سے بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. اب ہماری تو آپ دیکھیں گے ہم تو بالکل نکو نک ہوئے ہوئے ہیں, عوام کا تو وہ رہا ہی نہیں نا. لیکن پرابلم یہاں انہوں نے کامیاب ہو گئے, انہوں نے عوام کو جاہل رکھا, تعلیم نہیں دی, شعور نہیں دیا ان جرنیلوں نے اور ان چور سیاستدانوں نے. اگر ان کے پاس شعور اور نالج ہوتا تو آج وہ ایک بڑا آرگنائز پروٹیسٹ کرتے, اور ان کا جینا انگریز پروٹیسٹ کو نہیں فیل کر سکے تھے. تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایف اے پاس ہوتے ہیں اور یہ اس کے بعد جو پتہ نہیں سب چیزوں کے مالک بن جاتے ہیں. ایف اے پاس تعلیم ہوتی ہے اور اس کے بعد سارے مالک بن جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے لاٹھی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آئین ایگزسٹ کرتا ہے لیکن آئین معطل ہے. تو وہ آپ جس طرح میرے بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کہ ہمارا اکٹھ نہیں ہوگا عوام کا نا, تو یہ انگریز کو بھی عوام جب اکٹھ ہوا تھا, اور قائد اعظم ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے ایک ایسا انسان تھا کہ جو بے لوث تھا, جو امیر تھا لیکن بے لوث تھا, اور اس نے اپنے خرچے کے اوپر سب چیزیں کی اور لوگوں کو اکٹھا کیا, اور وہ انگریز جو تھا اس کو بگایا. اور ان کو بھی یہ انگریز کے بچے ہیں, یہ انگریز کی اولادیں ہیں, نجائز اولادیں ہیں, ان کو بھی بگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم. اور یہ صرف تھوڑا سا ٹائم ہے, آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ایک سسٹم نظام شروع ہوگا. ایسے لوگ جو ہے نا تنگ آئے ہوئے ان کے پیچھے ہوں گے کہ ان کی پینٹیں پھاڑ دیں گے لوگ. بہت لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں, سخت تنگ آئے ہوئے ہیں. تو وہ وقت آنے والا ہے جلد انشاءاللہ تعالیٰ. تو جہاں تک آپ نے کہا نا کہ گھر بننے کا, تو گھر آپ کا ویسے تو نہیں بن سکتا. ہاں ہم ایسے آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ جب آپ اپنی آمدنی بڑھائیں اور آپ کے وسائل زیادہ ہوں تو آپ گھر بنائیں, لیکن اگر آپ اوورآل دیکھیں تو وہ ایک انصاف پہ مبنی نظام چاہیے کہ جس کے اندر جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ اپنی مراد بڑھا لیتے ہیں, جج اپنی, جرنیل اپنی مراد بڑھا لیتے ہیں, سیاستدان اپنی مراد بڑھا لیتے ہیں. کیسز معاف ابھی وہ آیا تھا, جو خاندانی چور ہیں وہ حکومت کرنے کے لیے آئے تھے, وہ سارے اپنی سزائیں معاف کر کے تو وہ واپس اپنے وطن کو چلے گئے. ان کے چمچے جو ادھر چڑھے ہیں ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ کم از کم آپ دیکھو کہ بھئی انہوں نے عوام کے لیے تو عذاب کھڑا کر دیا اور آئے تھے مہنگائی مکانے کے لیے. تو کیا ضرورت تھی عمران خان کو ہٹانے کی, جو کہ ایک بہترین حکومت چلا رہا تھا. تو بدقسمتی ہے کہ یہ معاشرہ ہمارا اس طرح جو ہے وہ بن گیا ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک خصوصی کرم نوازی کرے. اللہ سے دعا کریں اللہ ان ظالموں کو, ان چوروں کو, ان ڈاکوؤں کو ہٹائے اور ان کی نسلوں کو مٹائے, اور تاکہ عام عوام سکھ کا سانس لے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.